بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر کے اندر چیپٹر نمبر 1 کا ایک چھوٹا سا کانٹینٹ پڑھا تھا جو شاید ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تو نہیں ہے لیکن ویری امپورٹنٹ۔ دا ریزن از دیٹ اگر وہ ایک چیز جو بہت ان امپورٹنٹ ہے کبھی آ گئی زندگی میں تو پھر ہمیں معلوم ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہم اس بنیاد پر چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ ان امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے ایک ایک کانٹینٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ سو دیٹ از وائی آج ہم اس کانٹینٹ کے اگلے یونٹ کی طرف جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے۔ چیپٹر نمبر 1 کا جو پہلا یونٹ تھا اس کا نام تھا ٹائپس آف ڈیٹا۔ پر ایک بات یاد رکھیے، ٹائپس آف ڈیٹا میں ڈیٹا کی نیچر کو پریزنٹ کیا گیا ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ ذرا دھیان سے سننی ہے میری بات، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں بعد میں یہ سمجھ نہیں آتی، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں نا بات تب تک سمجھ میں آنی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی بات ویسے سمجھ میں آئے جیسے کلاس میں آتی ہے تو پھر ایسی سچویشن کے اندر پھر آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ میں دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، پھر سنیے۔ ڈیٹا کی ٹائپس ڈیٹا کی نیچر کو پریزنٹ کرتی ہے۔ نوٹ ڈاؤن اٹ۔ ڈیٹا کی جو ٹائپس ہیں that represents the nature of data. Nature of data. تو ڈیٹا کی نیچر دو تھی، یا تو وہ انگلش کی شکل میں تھا یا نومیرکس کی شکل میں تھا۔ یاد آئی بچہ کچھ بات؟ جہاں صرف انگلش لکھی ہوئی تھی وہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا تھا، ایسے نا بچے، وہ نیچر ہے اس کی۔ اور جہاں فگرز لکھی ہوئی تھیں، آسان ہو گیا کام، تو اب کبھی زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے۔ اگو کہ 6ٹھی 7ویں میں پڑھا ہوتا ہے بچوں نے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بات یاد رہے۔ تو ہم نے کہا نیچر دو ہیں، یا تو وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے اور یا وہ نومیرک فارم میں ہے۔ تو اگر تو وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے، اگر تو وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے تو وہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے، اور اگر وہ نومیرک فارم میں ہے تو کوانٹیٹیو فارم میں ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے بیٹے؟ لیکن اگر ٹیکسٹ فارم میں ہے تو آگے فردر ہم نے کہا تھا اس کے دو پارٹ ہیں، یا تو وہ کسی لیبل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور یا وہ کسی چیز کی باقاعدہ طور پر کیا بتا رہا ہے جی؟ رینکنگ بتا رہا ہے۔ ویری گڈ۔ یا تو وہ ایز اے لیبل استعمال ہو رہا ہے، ایز اے آئیڈینٹیفائر استعمال ہو رہا ہے، سوری، اور یا پھر وہ ایز اے رینکنگ استعمال ہو رہا ہے جو کسی چیز کو رینکنگ کرے گا، لیکن رینکنگ میں میئرمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات ایگزامینر کو لازماً بتانی ہے۔ یہ جو کانٹینٹ تھا اور یہ جو کانٹینٹ تھا، ان دونوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اس کو ہم نے کہا تھا یہ نامینل ڈیٹا ہے اور یہ آرڈینل ڈیٹا ہے، یا نامینل تھا یا آرڈینل۔ یہ میں وہ کام کرا رہا ہوں جو میں نے کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ٹیبل بنا کے چھوٹا چھوٹا یہ کام آپ کر لیں، ہر چیپٹر کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ ہر چیپٹر آپ کی مٹھی میں بند ہو جائے گا۔ اور تیاری کا طریقہ یہی ہے کہ ہر چیپٹر کنٹرول میں ہو۔ اگر چیپٹر کنٹرول میں نہیں ہے، چاہے سب کچھ یاد بھی ہو، تو یاد رکھیے وہ یاد نہیں ہوتا۔ چیپٹر یہ یوں فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہو، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، تو یوں کر کے آپ چیپٹر کو روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کانٹینٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، کوئی ایک چیپٹر بمشکل 5 منٹ لے گا ریوائز ہونے میں، کوئی ایک چیپٹر only 5 minutes to revise the whole chapter. But if there is not being developed تو پھر آپ پوری کتابیں پڑھیں، پیج پہ پکڑ کے پکڑیں تو پھر اس پہ لگے گا گھنٹہ۔ تو یہ بچے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ گڈ یو آر ٹو مینٹین یور تھیوریٹیکل پیپر۔ نومیریکل پیپر ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں تو سوال کر کر کے مینج ہوتا ہے، اس کے بغیر سوال نہیں ہو سکتا۔ جبکہ بچے ہم نے نومیریکل کے اندر آگے فردر صرف ایک بات پڑھی تھی، ود ڈیسیمل وداؤٹ ڈیسیمل۔
تو ایک چیز وداؤٹ ڈیسیمل تھی، وداؤٹ ڈیسیمل پلیسز، اور ایک سوری اوپر میں نے وداؤٹ لکھ رہا تھا جی، ہم سوری، میں نے اوپر وداؤٹ لکھ رہا تھا، نیچے ود. تو جو چیز وداؤٹ ڈیسیمل تھی وہ ڈسکریٹ ڈیٹا کہلاتا ہے، اور جو چیز ود ڈیسیمل تھی وہ کانٹینیوس ڈیٹا کہلاتا ہے. یہ ہمارے کل کا لیکچر تھا جی. تو میں نے بات کا آغاز کہاں سے لیا تھا بچے؟ یہاں سے بات کا آغاز لیا تھا. دوبارہ واپس آ رہا ہوں کہ ڈیٹا ٹائپس، یعنی ٹائپس آف ڈیٹا کس چیز کو پریزنٹ کرتی ہے؟ نیچر آف دی ڈیٹا. جبکہ بچے آج جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ڈسکرائب کرے گا فارمیٹ آف دا ڈیٹا، کہ ڈیٹا کو کس حالت میں پریزنٹ کرنا ہے. اور سن رہے ہیں میری بات؟ یہ ڈیٹا کے فارمیٹ کو پریزنٹ کرے گا، یہ ڈیٹا کے پریزنٹیشن کی بات کرتا ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر یہ چیزیں یاد رہنی ہے، ورنہ بعد میں سب کچھ مکس ہو جانا ہے. تو دیز آر ون آف دی امپورٹنٹ تھنگ تھرو وچ یو کین ڈیفرینشیٹ the different kinds of data and different style of data and different things of data. all of you یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں بٹے؟ تو ڈیٹا کی جو کیٹیگریز ہے وہ ڈفرنٹ فارمیٹ میں ہے، کہ ڈیٹا کو رکھا کیسے جائے گا، دکھایا کیسے جائے گا، سٹور کیسے کیا جائے گا، یا پریزنٹ کیسے کیا جائے گا، اس کی حالت کیسی ہوگی، یہ ڈیٹا کیٹیگریز کو پریزنٹ کرتی ہیں. all of you. اور اب یاد رکھیے اسی کے ساتھ زندگی بھر آپ کا تعلق رہتا ہے، اور آپ کے کورس کا مین کنٹینٹ بھی یہی ہے. آپ جتنا کچھ اس کورس میں پڑھیں گے سب کچھ اسی میں شامل ہوگا. اب یہاں ایک بات سن لیجئے میری بڑی دھیان سے. میں یہاں آپ کو کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا لیکن سمجھاؤں گا نہیں. یہ وہ آپ سے میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، ابھی آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کیوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے ان چیزوں کا ذکر بار بار آئے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ میرے لکھوائے ہوئے الفاظ پہ ہی آپ کا سوال سولو ہو جائے گا. لیکن پھر انہی چیزوں کو آپ نے اگلے چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. تو پھر اگر میں یہی پڑھانا شروع کر دوں گا تو اگلا چیپٹر شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ابھی فی الحال نام، اور پھر انشاءاللہ آفٹر سم ڈیز کام کی بات ہم کچھ دیر بعد میں کریں گے. تو کیٹیگری میں جو پہلی کیٹیگری آف ڈیٹا ہے دیٹ از کالڈ اسٹرکچرڈ ڈیٹا. کون سا ڈیٹا بیٹے؟ ہاں، اب آپ اوپر والی بات یاد رکھنی ہے، یہ ڈیٹا کا کیا ہے؟ فارمیٹ. کیونکہ اگر فارمیٹ کا دماغ میں ذہن میں نہیں آئے گا تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا یہ اسٹرکچر سے کیا مراد ہے. چونکہ نیچر آف ڈیٹا کے لحاظ سے تو ڈیٹا اسٹرکچر نہیں ہو سکتا. نیچر کے لحاظ سے یا وہ انگریزی ہوگی یا وہ الفا یا نومیرک ہوگا، بس یہی نیچر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیچر بنتی ہی نہیں ہے. لیکن اسٹرکچرڈ ڈیٹا ایک آپ کا خاص فارمیٹ ہے ڈیٹا کا. دوسرا ہے انسٹرکچرڈ، اور تیسرا ہے سیمی. سیمی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دو کے خواص ہوتے ہیں. سیمی کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزوں کے خواص ہوتے ہیں اور وہ دو چیزیں پہلے ڈیسائیڈڈ ہوں. تو یہاں سیمی سے مراد ہے اسٹرکچر اینڈ انسٹرکچرڈ. تو یہ سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کے کریکٹرسٹکس ہیں، ان میں دو چیزوں کے خواص ہیں. آل آف یو. اب بچے پہلے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم تھیوری کی طرف چلیں گے، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو تھیوری ہمارے بائیں آتی کھیل ہے. بٹ اسٹرکچرڈ ڈیٹا اس ڈیٹا کو کہتے ہیں جو کسی فکس فارمیٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. کس میں؟ ایسا ڈیٹا جو کسی فکس فارمیٹ میں پریزنٹ کیا جائے، اس کے لیے ایک الفاظ یہ ضرور استعمال کرنا ہے. دوسرا سٹینڈرڈ کا لفظ استعمال کرنا ہے آپ نے. تیسرا ریجڈ کا لفظ استعمال کرنا ہے، لیکن ریجڈ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے اسکیما. یہ تین الفاظ نہیں بھولنے برائے مہربانی، اس کے نمبر ہیں، ان میں سے ایک ایک ورڈ کا ایک نمبر ہے. اگر میں آئندہ آپ سے کبھی پوچھوں کہ اسٹرکچر ڈیٹا کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے اس کا فارمیٹ سٹینڈرڈائز ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ فکس ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ ریجڈ اسکیما میں ہوتا ہے. یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں؟
سمجھنے کے لحاظ سے ابھی ہم نے تھیوری نہیں پڑھی, ابھی ہم صرف کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. فوری طور پر ہمارے سامنے اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے. دا ڈیٹا ان اے ٹیبل, دا ڈیٹا ان اے روز, دا ڈیٹا ان کالمز. امیڈیٹلی ساتھ ہی آپ مینشن کریں گے کہ جب آپ کا ریجڈ ڈیٹا, جس کو آپ اسٹرکچر ڈیٹا کہہ رہے ہیں, وہ ٹیبل کی شکل میں ہوتا ہے, وہ روز کی شکل میں ہوتا ہے, وہ کالمز کی شکل میں ہوتا ہے, ساتھ ہی دینی پڑے گی ایگزامپل. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہماری روزانہ کی اکاؤنٹنگ کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ فائنینشیل سٹیٹمنٹ فکس اسکیما کے اندر ہے. آپ کا لیجر فکس اسکیما کے اندر ہے. آپ کی ڈے بکس ایک ٹی اکاؤنٹ کی شکل میں بنتی ہے, فکس اسکیما ہے. آپ اس کو زندگی میں تبدیل, تو بچے فکس سے کیا مراد ہے؟ جو میرے ملک پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, پوری دنیا میں بھی وہ کام ایسے ہی ہو رہا ہے, اسی فارمیٹ میں ہو رہا ہے, اسی انداز سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. زندگی میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ یہ ہے. دس از ناٹ پاسبل. ڈیٹا چینج ہو سکتا ہے, فارمیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رہے گی سب کو بیٹے, پکی بات ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, آخری چیز بڑی امپورٹنٹ. ایگزام میں آگے جا کے ایک چیز تبدیلی آئے گی. یہاں سے آگے کی جو بات ہے وہ میں نے درخواست کی تھی, ابھی آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنی. میں جو لکھوا رہا ہوں ابھی صرف لکھنی ہے. آل آف یو کیا لکھنا ہے بیٹے؟ ٹیکنالوجی. کیا لکھنا ہے؟ ٹیکنالوجی. اس کو فل سٹاپ لگائیں اور اس کو بتانا ہے آپ نے کہ اس ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. سب لوگ سن رہے ہیں؟ اس ڈیٹا کو ہم نے کہا یہ فارمیشن آف ڈیٹا ہے, اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی؟ تو ٹیکنالوجی کا نام ہے RDBMS. اور یہ پریشان نہیں ہونا کہ میں نے کیوں نہیں پڑھایا, یہ چیپٹر نمبر 5 ہے, یہ چیپٹر 5 ہے. اور اس کے اندر ایک لینگویج استعمال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں SQL. ابھی آپ نے صرف لکھا ہے, بس اس کو یاد کر لیں. یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ چیپٹر نمبر 1 کا ملٹیپل چوائس کا کوسچن سوالو ہو جائے گا آپ کا ہی, کیونکہ اس نے یہ سوالوں کو اس طرح سے ہی مینیج کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں چیپٹر 5 کا حصہ ہیں. یہ دونوں چیزیں چیپٹر 5 میں ان کی بڑی ڈیٹیل ہے, تو جب چیپٹر 5 میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے. ابھی فی الحال میں نے اپنا کام پورا کیا ہے کہ بچہ اسٹرکچر ڈیٹا, بچے ان میں سے اگر آپ نے ہر بات لکھی ہوئی ہے تو میکسیمم نمبر ملیں گے. لیکن میں نے پیراگراف ہی نہیں لکھا, میں نے صرف پوائنٹس لکھے ہیں. یہ بات یاد رہے گی. دس از فرسٹ پوائنٹ, یہ ایک پوائنٹ ہے, یعنی یہ لکھیں گے تو ایک پوائنٹ ہائی لائٹ ہو گیا, یہ لکھیں گے دوسرا پوائنٹ ہائی لائٹ ہو گیا, یہ لکھیں گے تیسرا پوائنٹ ہائی لائٹ ہو گیا, یہ لکھیں گے چوتھا پوائنٹ ہائی لائٹ ہو گیا. اب ایگزام میں کتنے پوائنٹس کا نمبر مینشن کیا ہوا ہے یہ تو ایگزامینر کو پتا ہے کہ اس نے پوائنٹ 1 رکھا ہوا ہے, پوائنٹ 2 رکھا ہوا ہے, پوائنٹ 3 رکھا ہوا ہے. جتنے نمبر کا سوال ہوگا نا اسی کے لحاظ سے وہ مارکنگ کرے گا. لیکن ان پوائنٹس کو ہٹ کرنے پر نمبر ملنے ہیں آپ کو. جس بچے نے پیراگراف کے اندر یہ چاروں باتیں لکھ دیں انشاءاللہ اس کو میکسیمم سے میکسیمم مارکس ملیں گے, جو بھی ایگزامینر کے ذہن میں ہے آپ کو نمبر دینے کا, چونکہ تھیوری کے پیپر میں 100% نمبر کوئی نہیں دیتا. یاد ہے نا یہ بات؟ چلیے یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں بچے؟ میں دوبارہ ریوائز کر دوں جلدی سے. واٹ از اسٹرکچر ڈیٹا؟ The structured data that is in the fixed format, in a rigid schema, in a standardized format, might be in the form of table, in the form of column, in the form of rows. And the best example of the standard and the best example of structured data is the financial statement of the company, of the organization, where different kind of technologies are used. For example, the relational database management system and SQL. But that's more than sufficient if you are just going to write the paragraph on this area. Fine? کیونکہ اب یہاں اس لیول پہ ایگزامینر نہیں پوچھے گا کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے. جب پوچھے گا تو وہ سوال چیپٹر 5 کا یہاں سے نہیں ہوگا.
لیکن اب ہوگا کیا؟ چیپٹر نمبر 5 میں جا کے آپ کیا بتا رہے ہوں گے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم مینیج اسٹرکچر ڈیٹا، وہاں اس کے ریورس چل رہے ہوں گے آپ. تو ہر چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ چیپٹر 1 کے ساتھ چیپٹر 5 کا ریلیشن شپ بڑا مضبوط ہے. ڈن ہوگی بات؟ آگے چلوں. The next one is unstructured data. Unstructured data is not fixed format. الٹا بالکل اس کا ریورس. کہانی آسان ہو گئی. ایک ہی چیز یاد کرنی ہے، دوسری اس کا بالکل برعکس. یہاں ہم نے کہا ہے نو فکس فارمیٹ، تو آگے کیا لکھوں؟ نو اسٹینڈرڈ فارمیٹ. آگے کیا لکھوں؟ نو ریجڈ اسکیما. دیکھیں بچے فائدہ ہو گیا نا، ایک چیز پڑھ لی دوسری خود بخود نکل آئی الحمدللہ. نو ریجڈ. اب یہ نا سب جگہ ایک ہی لکھنا ہے، نو ٹیبل نو روز نو. اب یہ نہیں لکھنا، بس کہانی جتنی لکھنی تھی اتنی لکھ دی آپ نے جی. اب اگلی بات لکھنی ہے. اب اس کو جیسے بریکٹ میں لکھا تھا، اب یہاں بریکٹ میں کیا لکھنا ہے؟ لک ایٹ دس. This data would be in the form of text, in the form of voice, in the form of video, in the form of email message. But please email نہیں لکھنا، email message. لو جس طرح وہاں لکھا تھا کہ ڈیٹا ٹیبل میں ہوگا، کالم کی شکل میں ہوگا، ڈیٹا آپ کے جو ہیں روز میں ہوگا، یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹا ٹیکسٹ کی فارم میں ہوگا، ڈیٹا وائس کی فارم میں ہوگا، ڈیٹا ویڈیو کی فارم میں ہوگا، ڈیٹا ای میل میسج کی فارم میں ہوگا. یہاں کیا ایگزامپل دی تھی؟ فائنینشل اسٹیٹمنٹ. یہاں آپ لکھیں گے کسٹمر کمنٹس. کیا کہا؟ کسٹمر کمنٹس. آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کا جو ہے بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا دراز.com کے اوپر آپ سامان بکا ہوتا ہے، نیچے کسٹمر کے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فکس اسکیما نہیں ہوتا. کوئی اپنی مرضی سے کچھ لکھ رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ لکھ رہا ہے. دیر از نو اسٹینڈرڈ فارمیٹ. دا بیسٹ ایگزامپل از کسٹمرز کمنٹس. ایون دو ایک اور ایگزامپل لے لیں. آپ کی ویب سائٹ پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی کیا اپلوڈ کی ہوئی ہیں؟ پروڈکٹس. تو کیا خیال ہے پروڈکٹ کی پکچر کیا ہے؟ کیا وہ ڈیٹا نہیں ہے؟ وہ بھی تو ڈیٹا ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں اپلوڈڈ پکچر آن ویب سائٹ، اپلوڈڈ پکچرز آن ویب سائٹ. کیا رہ گیا جی؟ ٹیکنالوجی. ویری گڈ، ٹیکنالوجی رہ گئی جناب. یہاں پر آپ نے جو ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے اس کا نام ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اوپر کیا تھا جی؟ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈن ہوگی بیٹے بات. اور یہاں استعمال ہوگی نو ایس کیو ایل. جی بیٹے میرے کسی چیز کی کوئی خاص ترتیب، کوئی خاص انداز، جیسے اسکیم کہتے ہیں نا، اسکیم ایک ترتیب ہوتی ہے، یا اسکیما بھی اسی کو کہتے ہیں. تو کسی کو کسی خاص ترتیب یا کسی خاص انداز سے پریزنٹ کرنا. پوری سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بچے؟ یہ والی بات ہضم نہیں ہو رہی ہوگی ابھی، آپ نے ہضم کرنی بھی نہیں ہے، صرف یاد کرنی ہے بس. ہضم کرنے کے لیے چیپٹر 5 پڑھنا پڑے گا، چونکہ ہر چیز کی دوا علیحدہ ہوتی ہے نا، تو یہ اس کی دوائی جو ہے وہ چیپٹر 5 میں موجود ہے. ابھی فی الحال چیپٹر 1 کی باتیں علیحدہ ہیں، لیکن چونکہ مجھے چیپٹر کلوز کرنا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلی بات وہاں کریں گے تو چیپٹر 1 کلوز ہوگا. چونکہ مجھے پورا کام کروانا ہے اس لیے میں ابھی فی الحال نام بتا رہا ہوں، نام ہی کافی ہوگا انشاءاللہ. یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں ہے بچے؟ سمجھ آسانی سے آ رہا ہے؟ بس یہ جتنی آسانی سے آ رہا ہے اتنی آسانی سے یاد بھی کرنا ہے اس کو، ورنہ یہ 4 دن کے بعد 6 دن کے بعد دوبارہ پوچھوں گا تو بھول جائے گا.
یاد تب رہے گا جب آپ اس کو جیسے میں نے بھی آتے بتایا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جیسے یہ میں نے کیا ہوا ہے, یہ بھی آسان کام ہے. ابھی آپ پڑھیں گے سارا کچھ یہی ہوگا, لیکن فرق اتنا ہے کہ اس لکھنے سے ذرا آپ کے ہاتھ کی جنبش بھی ہے, اور آپ نے ہاتھ سے لکھا, لکھتے لکھتے ویسے باتیں یاد ہو جاتی ہیں. کتابوں کی باتیں صرف کتاب تک محدود ہوتی ہیں. کتاب ڈزنٹ مین کہ دیٹ از ان یور مائنڈ. یاد رکھیے سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ چیز کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ایک دفعہ لکھ دیں. ایک دفعہ لکھا 90% باتیں ویسے یاد ہو جاتی ہیں. جی بیٹے, جی بچے لینگویج لکھی ہوئی ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نو ایس کیو ایل, یہ ایک لینگویج کا نام ہے. اس کا ایک اور بھی ہے لینگویج اس کی, اس کو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج بھی کہتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج, بلکہ پی ایل لکھا رہتا ہے, پروگرامنگ لینگویج. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج. سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا. بڑے سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا اس ڈیٹا کو کہتے ہیں جس میں کمبینیشن آف اسٹرکچر اینڈ انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہوتا ہے. کمبینیشن آف اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ ڈیٹا. اب یہاں ایگزامپل آپ دیں گے ای میل. ہاں جی بھائی, اب بتائیے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ ای میل کیسے ہو گئی؟ جی میں بتاتا ہوں. جی یہ آپ کی ای میل ہے. ای میل میں یہاں لکھا ہوتا ہے ٹو, اور یہ فکس اسکیما ہے. اس میں کبھی تبدیلی, آپ دنیا کی جو سی مرضی ای میل کا سافٹ ویئر آپ کے سامنے ہو, اس ٹو میں آپ نے کسی دوسرے کا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے. یاد ہے نہیں کچھ؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری آپشن ہوتی ہے بی سی سی, اور تیسری ہوتی ہے سی سی وٹ ایور. آپ کے پاس یہ آپشن ایکٹیو کرنے پہ ہوتی ہے. یہ آپشنیں آپ کے پاس 3 ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس نچلا پارٹ ہوتا ہے میسج لکھنے کا, اور یہ میسج آپ اپنی مرضی سے جو مرضی لکھیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ دس از دا پارٹ آف انسٹرکچرڈ اینڈ دس از پارٹ آف, یہ اسٹرکچرڈ پارٹ ہے اس کا, اور یہ انسٹرکچرڈ پارٹ ہے اس کا. دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین بوتھ. ڈن ہوگی بات جناب؟ اس کے لیے جو استعمال ہوتی ہے آپ کی ٹیکنالوجی, اس کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گراف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. کون سی استعمال ہوتی ہے بھائی؟ گراف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ایک چیز میں چھوڑ گیا ہوں, نہیں یہ میں نے لکھنی تھی, ابھی لکھتا ہوں, ابھی میں یہ بعد میں لکھتا ہوں. یہ اس طرح کی بات یہاں بھی لکھنی تھی. اس کے علاوہ اس میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ یہاں پر بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ نو ایس کیو ایل. یہاں بھی نو ایس کیو ایل ہی استعمال ہوتی ہے. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. ابھی ایک بات اور آپ سے مینشن کرنی ہے. اس میں نو ایس کیو ایل استعمال ہوتی ہے. یہ جو میں اوپر چھوڑ کے آیا ہوں یہ یہاں لکھ رہا ہوں. حالانکہ یہ بھی لینگویج ہی ہے. ایگز ایم ایل نام سنو آپ نے یار, ایکسٹینڈڈ مارک اپ لینگویج کہتے ہیں اس کو. جی اسی طرح ایچ ٹی ایم ایل, یاد رہے گی یہ باتیں. جی اور اسی طرح وہ کیا تھا جے, اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. آئی ایم ریئلی سوری. جے سن, ہاں صحیح, جے سن اینڈ بی سن. یہ بچے لینگویجز ہے مختلف طرح کی. اسی کے اندر اس کو اسٹرکچر کو, اسی ڈیٹا کو, اس کے ڈیٹا کو ٹیکنالوجی میں یہی لکھنا ہے آپ نے. وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے, وہ یہ والی ایگزامپل ہے جیسے کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایگزامپل دی, یہ ایگزامپل دی, یہ ایگزامپل دی آپ نے. تو یہ آپ کے پاس آپ نے لکھنا ہے کہ جو ایکس ایم ایل کا ڈیٹا ہوتا ہے اسے سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں. جو ایچ ٹی ایم ایل کا ڈیٹا ہوتا ہے اسے بھی سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں. جو جے سن کا ڈیٹا ہوتا ہے یا بی سن کا ڈیٹا ہوتا ہے, یہ حالانکہ ٹیکنالوجیز ہیں
لیکن ان کے ڈیٹا کو سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا کہا جاتا ہے. اور ریئل ایگزامپل ہمارے پاس ای میل کی میسج کی ہے اور ای میل کی اٹ سیلف ہے, کیونکہ اس میں دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. آل آف یو. اب یہاں ایک بات رہ گئی ہے, ذرا وہ یہاں کریں گے. یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ A semi structured is a combination of structured and but close to unstructured. کیا کہا میں نے؟ close to, یہ بات یاد رکھنی ہے, close to unstructured. اسی وجہ سے یہاں نو ایس کیو ایل دونوں جگہ استعمال ہو سکتی ہے. اور سن رہے بات, اسی جگہ نو ایس کیو ایل دونوں جگہ استعمال ہو سکتی ہے, لیکن یہاں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ استعمال نہیں ہو سکتی, کیونکہ سیمی اسٹرکچر نے ایک ہی وقت میں دو چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, تو اس لیے اسے کچھ اور چیزوں کو لے کے مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ چونکہ اس میں انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور ویری کلوز ہوتی ہے, تو یہ کام اس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ آپ کے پاس ورکنگ میں ہے. آخری سوال میرا آپ سے, یہ بتائیے ڈیٹا لارج سائز کہاں پر ہوگا؟ یہاں, یہاں یا یہاں؟ سب سے زیادہ لارج ڈیٹا یہاں ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ بیٹے؟ یہ میسج کی کوئی دنیا نہیں ہوتی, جتنا مرضی لکھے, لیکن اسٹرکچر ڈیٹا کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اب ذرا دھیان سننا بچے, بڑی اہم بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سیپریٹ پڑھا جائے تو مطلب کچھ اور بنتا ہے, مکس کر کے پڑھا جائے تو کچھ اور ہوتا ہے. سنیں میری بات دھیان سے. اسٹرکچر ڈیٹا بہت بڑے ڈیٹا کو مینیج کر سکتا ہے. سنا میں نے جملہ؟ اسٹرکچر ڈیٹا کین مینیج a huge data, but when we do compare with unstructured data, so unstructured format can manage more than structured data. اس کا اسٹرکچر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, دوسرے نمبر پہ ڈیٹا لارج ڈیٹا کس کی باری آئے گی لارج کے بعد؟ کیونکہ اس میں انسٹرکچرڈ اور دونوں کی آپشن موجود ہے, تو یہ سیکنڈ پرائورٹی پہ ہوگا. اور یہ لاسٹ پرائورٹی پہ ہوگا, چونکہ یہ بالکل اپنے ریجڈ اسکیما کی وجہ سے محدود ڈیٹا کو مینیج کرتا ہے. یہ بچے تب یہ عام نے کام کرنا ہے جب وہ آپس میں موازنہ کرائے گا. جب یہ آپس میں موازنہ کرائے گا تب اس طرح کے سوالوں کی ضرورت پیش آئے گی, ورنہ تینوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے. لارج ڈیٹا کین بی مینیجڈ, لارج ڈیٹا کین بی مینیجڈ, لارج ڈیٹا کین بی مینیجڈ, یہ ہر ایک کے ساتھ آئے گا. لیکن جب آپس میں موازنہ کرایا جائے گا, اور آپس کا موازنہ موسٹلی یا تو آپ کے سوال میں ہوتا ہے یا ملٹیپل چوائس کویسچن میں ہوتا ہے. ملٹیپل چوائس کویسچن میں سوال آ گیا, وچ آف دا ڈیٹا اسٹرکچر کین مینیج لارج اسکیل ڈیٹا, آگے چار آپشن ہے آپ کے پاس, سیمی اسٹرکچرڈ, انسٹرکچرڈ, اسٹرکچرڈ اینڈ نو اسٹرکچرڈ. چار سوال آ گئے نا آپ, تو آپ نے انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے بارے میں لکھ دینا ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی اب؟ تو ہر چیز کو مینیج کرنے کی دنیا علیحدہ ہے, ہر چیز کو سمجھنے کی دنیا علیحدہ ہے. اس کو جس انداز سے سمجھیں گے اس طرح ہی انشاءاللہ سوال آپ کو مینیج کرنے میں آسانی بھی ہوگی. جتنے رٹے ماریں گے, رٹا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ذرا سا رٹے میں سوال کو ٹلٹ کر دیا رہا ہے تو سارے رٹے کی چھٹی ہو جاتی ہے, سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں بچے؟ تھیوری شروع کروں. کانسیپٹ میں نے اس لیے پہلے دیے ہے, آدھا گھنٹہ لگایا ہے کہ کانسیپٹ مضبوط ہوگا تو تھیوری پڑھنا بائیں ہاتھی کھیل بن جائے گا. اب ہم زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے, تھیوری کو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The first one I am going to start the area of structured data. A structured data refer to the data that is highly organized, پہلا content, and in a predefined format or with rigid schema. یہی باتیں میں نے وہاں پہلے لکھ دی ہوئی آپ کو. تو یہ پیراگراف میں بھی مل گیا آپ کو, ہم نے خود سے بھی لکھ لیا ہوا تھا. نیکسٹ ون, mostly stored in rows and column within a database or any standard format. A structured data allowing efficient access and analysis by computers due to its clear structure and with defined field like name, address and dates. یعنی چونکہ بچے یہ آپ کے پاس یہ کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے, میں وہ شو کر دوں آپ کو اس نے کیا ایگزامپل دی ہے.
چونکہ یہ ڈیٹا ٹیبل کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اور یہاں اسٹوڈنٹ آئی ڈی، یہاں اسٹوڈنٹ کا نیم اور یہاں اسٹوڈنٹ کا سٹی یا اس کی ڈیٹ آف برتھ واٹ ایور. چلے ڈیٹ آف برتھ کر لیتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ آل آف یو. اب بچے یہاں پر اگر اسٹوڈنٹ کا رول نمبر 1 ہے، نیم کامران ہے اور ڈیٹ آف برتھ اس کی 01/01/1998 ہے تو یہ ہم نے اس کی ڈیٹ مینشن کر دی ہے. اب ذرا باتیں جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننی ہے، اس لیے کہ مجھے آپ کو ہر چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنی ہے. ID2, the name is Nasir and its date of birth is 05/10/1999. The third one is 3, that's name is Ali and its date of birth 07/07/2000. یہ مختلف 3 اسٹوڈنٹ ہیں. جی بچے this table is called what؟ اور نہیں میں نے ٹیبل پوچھا اللہ کے ولی. دس ٹیبل از کالڈ اسٹرکچرڈ ڈیٹا. اسٹرکچرڈ ڈیٹا. دس از کالڈ واٹ؟ دس از آئیڈینٹیفائر. دس از کالڈ آئیڈینٹیفائر. ذرا بتائیے کل جو پڑھا تھا آئیڈینٹیفائر کس کو کہتے ہیں؟ یس یہ نامنل ڈیٹا ہے. اب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ یہ نامنل ڈیٹا ہے. دس از وچ کائنڈ یا وچ نیچر آف ڈیٹا؟ یس یہ نومیریکل ڈیٹا ہے. ڈیسیمل ہے کہ نان ڈیسیمل ہے؟ یہ وداؤٹ ڈیسیمل ہے. تو وداؤٹ ڈیسیمل ڈسکریٹ ڈیٹا کو کہتے ہیں. یہ ڈسکریٹ ڈیٹا ہے. دس از اے ڈیٹا آف واٹ؟ یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں یہ نامنل ڈیٹا ہی کہلا رہا ہے چونکہ اس میں کوئی یہ رینکنگ نہیں ہے. جی بچے دس ڈیٹا از اگین یہ بھی نومیریکل ڈیٹا ہے اور یہ وداؤٹ ڈیسیمل ہے. اور باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ؟ اس طرح سے جب آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جب اس طرح سے آپ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پھر چیزیں آپ کی مٹھی میں آ جاتی ہیں. حالانکہ ایگزامینر نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ایگزام میں، لیکن اگر میں اس لیول کی تیاری کروں گا تو اسے تھوڑی کی بات آرام سے سمجھا سکتا ہوں نا. جب مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جب میں ان باتوں کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں کبھی بھی اتنی آسانی سے اپنی بات کو ایگزامینر کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. اب دیکھیں بچے اس طرح کی کوئی بات نہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نہ کسی کی آئی کیپ کی ٹیکسٹ میں ہے، نہ میری کتاب میں ہے. لیکن اب ہم نے کلاس روم میں پڑھ لیا نا ایک مرتبہ. اب اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی بھی اس سوال کو ٹلٹ کرے تو وی آر ریڈی ٹو ہینڈل دس کویسچن ویری ایزیلی بائی دا گریس آلمائٹی اللہ. آل آف یو. لیکن نارمل ایگزام میں کیا آنا ہے؟ نارمل ایگزام میں سیدھی سیدھی بات آنی. ایکسپلین اسٹرکچر ڈیٹا، ایکسپلین انسٹرکچر ڈیٹا، ایکسپلین سیمی اسٹرکچر ڈیٹا. بہت حد ہے تو کہے گا ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین اسٹرکچر ڈیٹا اینڈ. تو بچے کیا مشکل ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ٹیبل کی شکل میں لکھ لیں، آپ چاہیں تو 2 پیراگراف لکھ لیں. اسٹرکچر ڈیٹا فکس اسکیما، انسٹرکچر ڈیٹا انفکس اسکیما. اسٹرکچر ڈیٹا ان دا فارمیٹ آف واٹ؟ دس از نو فارمیٹ. اسٹرکچر ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی کالم ٹیبل رو میں ہوتا ہے، ادھر ویڈیو ٹیکسٹ یا وائس میں ہوتا ہے. یہاں ٹیکنالوجی RDBM میں استعمال ہوتی ہے، یہاں ٹیکنالوجی آپ کی آبجیکٹ اورینٹ. کیا مشکل ہے بھائی اس میں؟ تو چٹکی مار کے آپ سوال سالو کر لیں گے اللہ نے چاہا تو، اگر یاد ہے تو. جبکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کو بھی میں تیار کرا رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ایگزامینر کا رخ اس طرف ہو جائے، اور ہو جانا ہے ابھی نہیں، یہ ہوگا تقریباً کو 2-3 سال کے بعد آہستہ آہستہ، چونکہ ابھی بالکل آغاز ہے، ابھی اس نے مشکلات پیدا نہیں کرنی اسٹوڈنٹس کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہر ایگزام کی ٹیکنیک ہوتی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی پروفیشنل ایگزامینیشن سسٹم ہو، اس کا آغاز ہمیشہ تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے. آغاز میں بچے کے پاس چونکہ ڈیٹا بیس نہیں ہوتی کویسچنس کی، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آئی کیپ کس طرح کا سوال کرے گا. تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار بچہ ابھی بہت زیادہ ینگ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کے پاس بہت ساری بیسز موجود نہیں ہے. تو وہاں مارکنگ میں بھی ریلیکس ہوتا ہے، پیپر بنانے میں بھی ریلیکس ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی سوال کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے اس میں بھی ریلیکس ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بچے کے پاس 4-5 پیپروں کا
ایک ڈیٹا بیس اکٹھا ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر تیز کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ چیز آپ کی تھوڑی فاسٹ ہونی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب تک میٹھا تیز ہونا تب تک آپ تو الحمدللہ ٹریننگ پہنچے ہوں گے، تو آپ کی دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہوگی. نیکسٹ کنٹینٹ. It's a highly organized data that can be easily searched and manipulated using specific query language like SQL. میں پہلے ہی لکھوا چکا ہوں. یعنی ایس کیو ایل کا کام کیا ہے؟ اس ڈیٹا کو سرچ کرنا، اس ڈیٹا کو لکھوانا، اس ڈیٹا کو ویو کروانا، پریزنٹیشن کرانا. اس لیے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیٹا کے فارمیٹ کو اور ڈیٹا کی پریزنٹیشن کو، یہ ہے بچے اس کا فارمیٹ. ابھی میں نے بنایا بھی ہے ویسے تو. یہ ڈیٹا اس فارمیٹ میں ہوتا ہے. اب میں نے اسی وجہ سے آپ کی جو ہے بیسیکلی بیلنس شیٹ کا فارمیٹ آپ کو نہیں یاد کرا، وہ تو آپ کو پہلے یاد ہے. بیلنس شیٹ میں بھی آپ کے پاس دو ہی ہوتے ہیں نا بھائی باکسز، ایک کے اندر آپ کے تمام ایسٹ ہوتے ہیں، ایک طرف ساری کی ساری، اور حتیٰ کہ یہ بات بھی اس کی ترتیب بھی سیٹ ہے کہ آپ کی کون سی چیز دائیں ہوگی، کون سی چیز بائیں ہوگی. پہلے آپ کے سارے کرنٹ ایسٹس آئیں گے، پھر نان کرنٹ ایسٹ آئیں گے، پہلے کرنٹ لائبلٹی آئے گی، پھر تو اس سے زیادہ ریجڈ اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی موڈیفائی، دائیں کی چیز کو بائیں نہیں کر سکتے، بائیں کی چیز کو دائیں نہیں کر سکتے، اوپر والی چیز کو نیچے نہیں لا سکتے، نیچے والی چیز کو اوپر نہیں لا سکتے. دس از کنسیڈرڈ ایز فکس اسکیما. یعنی جس کی جگہ، جس کی پلیس فکس ہے، اس پہ کسی قسم کی ترمیم کی نہیں جا سکتی. آل آف یو. اسٹرکچر ڈیٹا کی سن ایگزامپلس، پر ایگزامپل وغیرہ آپ یاد کریں گے، میں دو تین پڑھ کے سنا دیتا ہوں چونکہ اتنا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے. چونکہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ کے لیے زیادہ مشکلات نہیں ہے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ اور کیش فلو کا ایک فکس فارمیٹ ہوتا ہے. اسی طرح جرنل لیجر کی انٹریز کا ایک فکس فارمیٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے اپنی کوئی آرگنائزیشن کی انوائسز بنائی ہوئی ہیں تو بچے کیا خیال ہے؟ انوائس پہلے سے پرنٹڈ ہوتی ہے نا، تو اس میں جو چیز جہاں پرنٹ ہوئی آپ وہیں لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور. یہ تھوڑی ہے کہ انوائس ڈیٹ کے آگے انوائس کا نمبر لکھ دیں آپ. انوائس ڈیٹ کے آگے انوائس کی ڈیٹ ہی لکھیں گے، انوائس کے نمبر کے آگے انوائس کا نمبر ہی لکھیں گے. کیوں جی ایسے جی کچھ. تو I guess more than sufficient these examples. Now come to the advantages and disadvantages of structured data. کہ structured data کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور structured data کا آرگنائزیشن کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بات بتائیں گے مجھے، کیا ادارہ structured data اور unstructured data اپنی وش پہ رکھتا ہے اپنے پاس؟ This is the requirement of organization. This is the requirement of the nature of business. بھائی جس طرح کا بزنس ہوگا ویسا ہی ڈیٹا رکھا جائے گا. ادارہ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح سے کام نہیں کر سکتا. میرا سیل کا ڈیٹا ہے تو سیل کا ڈیٹا ہونا ہی ریجڈ اسکیما میں ہے، لیکن میرے پاس کسٹمر کے کمنٹس بھی آتے ہیں تو کیا خیر میں کہوں نہیں اس کو بھی ریجڈ میں ڈال دو؟ وہ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ کمنٹس کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، کمنٹس کا کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا، کمنٹس کا کوئی مزاج نہیں ہوتا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، فیس بک میں کسی نے کمنٹ میں صرف تھم ہی لگایا ہوتا ہے، کسی نے کمنٹ میں ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، کوئی کمنٹ میں پکچر لگا دیتا ہے، کوئی کمنٹ میں ویڈیو بھی لگا دیتا ہے، چھوٹا سا کلپ لگا دیتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی وش ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے. اس لیے کہ فیس بک از ون آف دی بیسٹ ایگزامپل آف سیمی اسٹرکچرڈ ایریا. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے وہ ہمارا فیس بک ہے. جہاں پر ایک ہی وقت میں ہر طرح مینیج ہو سکتی ہے، اسٹرکچرڈ بھی، سیمی اسٹرکچرڈ بھی، سب کچھ. ٹیبل بھی لگ سکتا ہے، اس میں پکچر بھی لگ سکتی ہے، اس میں ویڈیو بھی لگ سکتی ہے، اس میں ٹیکسٹ بھی مینشن کیا جا سکتا ہے، اس میں سمبل بھی لگ سکتا ہے. تو دنیا جہاں کی جو سی مرضی چیز اس میں مینیج کر لے لیا. فائن. سو دا فرسٹ ایڈوانٹیج ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. جی بچے سب سے بڑا فائدہ ہے جی، کیونکہ بچے اس کا جو ڈیٹا ہے، دیکھیں بچے یہ ٹیبل ہے، ہر بچے کو پتا ہے اگر یہ کسٹمر کا ٹیبل ہے تو یہ کس کا نام ہے؟ کسٹمر کا. یہ کسٹمر کا ایڈریس، یہ کسٹمر کا فارم، یہ کسٹمر کا ٹیبل ہے. یہاں بھی وہی والی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کسٹمر نے، سوری اوپر لکھا ہوا کسٹمر، I'm sorry یار یہ تو پروڈکٹ لکھنا تھا جی، ریئلی سوری. پروڈکٹ کا نام، پروڈکٹ کی پرائس، پروڈکٹ کی کوانٹٹی. اب ہر ایک کو پتہ لگ گیا نا بچے، کتنا آسان ہے.
ایک عام آدمی بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے چونکہ اوپر کا آئیڈینٹیفائر آپ کو بتاتا ہے۔ اب آپ کو نامنل ڈیٹا کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ نامنل ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر نامنل ڈیٹا نہ ہو، بٹ یہ دیکھیے یہ میں نے ایس آئی ڈی مٹا دیا، آپ کو کیا پتا یہ 1 2 3 کیا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے، یہ میں نے یہ مائنس کر دیا، یہ بھی میں نے مائنس کر دیا، میں نے کوئی آئیڈینٹیفائر نہیں لکھا۔ اس کا مقصد ہے کہ میں نے لیبل استعمال نہیں کیا۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ کامران میرا اسٹوڈنٹ ہے، یا کامران میرا سپلائر ہے، یا کامران میرا کسٹمر ہے، یا کامران میرا امپلائی ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ پتہ لگ رہا ہے کوئی ڈیٹا لکھی ہوئی ہے، یہ پتہ لگ رہا ہے، لیکن صرف ایک لفظ لکھنے سے، ایک چھوٹا سا لیبل لکھنے سے اس پورے کالم کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچے؟ تو اس کا مقصد ہوا کہ جہاں ہم باتیں کر رہے ہیں نا کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کی، دونوں کی بڑی اہمیت ہے اور دونوں مل کر کام کرتی ہیں، دونوں مل کر، تبھی تو وہ آپ کا ڈیٹا کا فارمیٹ بناتی ہیں۔ چلیں بیٹے آگے۔ سو اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم نے کہا انڈرسٹینڈیبلٹی بہت آسان ہے۔ دا اسٹرکچر ڈیٹا ہیز اے ویل ڈیفائنڈ اسکیما اور ڈیٹا ماڈل میکنگ اٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یوز۔ دوسری چیز کنسسٹنسی، بچے وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ ڈیٹا ایک جیسا رہے گا۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہاں پر اس فیلڈ میں کچھ نمبر لکھے ہوں اور کچھ نام لکھے ہوں؟ نیم والی فیلڈ میں نیم لکھا جائے گا، رول نمبر والی سائڈ پہ رول نمبر لکھا جائے گا، ڈیٹ والے کالم میں ڈیٹ ہی لکھی جائے گی۔ دس از کالڈ کنسسٹنسی۔ ہر چیز برابر ہے، کہیں کچھ نہیں، جبکہ بچے ٹیکسٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹیکسٹ میں کسی کا کچھ لکھ رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے۔ میں ٹیکسٹ میں پورا لکھ رہا ہوں، میں فار کے لیے فار ہی لکھ رہا ہوں، فار یو، آپ لکھ رہے ہیں فار یو، یہ لے ہر ایک اپنا، بلکہ جس کے زیادہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی کر لیتا ہے۔ ہم بہت مجھے نہیں کیسے کہتے ہیں نا، مصروف لوگ ہیں نا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو ہم نے یہ لکھ دیا، سمجھ میں آ گئے نا آپ؟ او مائی گاڈ۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ الٹیمیٹلی، اب یہ کانٹینٹ آپ اس میں نہیں کر سکتے، یہاں اس کا ایک فکس اسکیما ہے، یہاں اگر کالم فکس ہے تو اس کا ڈیٹا بھی فکس ہے کہ یہی لکھنا ہے، یہاں پر آپ اس طرح کی حرکات پرفارم نہیں کر سکتے۔ یہ ایڈوانٹیج ہے، یہ ہے کنسسٹنسی۔ اس میں دیکھیں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی یوں لکھ رہا ہے کوئی یوں لکھ رہا ہے، یہ انکنسسٹنٹ ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس کا مقصد بھی فار یو ہے، اس کا مقصد بھی فار یو ہے، لیکن لکھنے میں فرق ہونے کی وجہ سے دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے۔ اب کمپیوٹر کی دنیا میں آ جائیں، کمپیوٹر کے لیے دونوں مختلف ہیں۔ اگر میں کمپیوٹر سے کہوں کہ فار یو ڈھونڈ کے لاؤ، تو جہاں ایف او آر وائی او یو لکھا ہوگا تو وہی لائے گا، یہ والا پوائنٹ نہیں لے کر آئے گا۔ جب میں اس کو لکھوں گا جو ڈیجٹ والا 4 ساتھ یو لکھا وہ ڈھونڈ کے لاؤ، پھر وہ ڈھونڈ کے لائے گا۔ تو ہر مرتبہ کمپیوٹر کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو یاد رکھیے اس میں ایک سب سے بڑی سہولت یہ ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ڈیٹا سرچنگ تیز ہوتی ہے۔ تیز ہونے کی سب سے بڑی وجہ نہیں، کنسسٹنسی آف ڈیٹا، ہر جگہ ڈیٹا ایک جیسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ آگے چلیں بیٹے۔ ایفیشنٹ اسٹوریج اینڈ ریٹریول، یعنی ڈیٹا کو تیزی سے اسٹور کروایا جا سکتا ہے، جلدی اسٹور کروایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسٹرکچر ڈیٹا از ٹیپیکلی اسٹورڈ ان اے ریلیشنل ڈیٹا بیس which are designed to efficiently store and retrieve large amount of data۔ دیکھیں لارج آ گیا نا بچے، لیکن یہاں کمپیریزن نہیں ہو رہا نا، اس لیے، اور سن رہے ہو نا بات دھیان سے، یہ میں نے اس لیے باتیں پہلے بتا دی تھی تاکہ جملے پڑھتے وقت ذہن کو، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے کہ سر وہاں بھی لارج وہاں بھی لارج، یہ کیا بات ہوئی۔ یاد رکھیے جب لفظ ڈیٹا بیس آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ڈیٹا بیس، تو لارج ڈیٹا ہی ہوتا ہے، ڈیٹا لارج ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ان کو آپس میں موازنہ کراتے ہیں تو موازنہ کراتے وقت پھر آپ ہوتے کہ نہیں وہ زیادہ بڑا ہے سائز کا ڈیٹا مینج کر سکتا ہے، وہ اس سے کم ڈیٹا۔ یاد رہے گی بات بیٹے۔ نیکسٹ، انہینس ڈیٹا سیکیورٹی۔ بڑے چونکہ ڈیٹا کی ریجیڈیٹی ہوتی ہے اور ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ٹیبلز کو لاک بھی کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی سیکیورٹی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیٹا اسٹرکچر۔ دا اسٹرکچر ڈیٹا کین بی مور ایزیلی سیکیور
then unstructured or semi-structured data, as access to the data can be controlled through database security protocols. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں چونکہ ڈیٹا ریجڈ ہوتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کنٹرول آرام سے اور جلدی لگ جاتے ہیں, باقی سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. نیکسٹ, کلیئر ڈیٹا لائنیج. واٹ از دس؟ The structured data typically has a clear lineage or history, making it easy to track, change and ensure data quality. یعنی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کون سا ڈیٹا کب آیا تھا, اس کی باقاعدہ ہسٹری موجود ہوتی ہے. اس میں ٹیگز لگے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی ہسٹری کو بڑی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کب انٹر ہوا تھا, چونکہ ڈیٹا انٹری لاگز بنے ہوتے ہیں اور اس میں باقاعدہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے. یہ کام آپ کو انسٹرکچر میں نہیں مل سکتا, وہاں چونکہ اس طرح کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی, ان کا ریکارڈنگ کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. دا لاسٹ پوائنٹ از not last, semi-last, second last, automated reporting and analysis. The financial report can be generated in real time. بھائی ریئل ٹائم سے کیا مراد ہے؟ چونکہ ڈیٹا اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے بہت جلدی رپورٹ بنائی جا سکتی ہے. سب لوگوں نے سنا؟ چونکہ ڈیٹا کس فارمیٹ میں ہوتا ہے؟ اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے. ہر چیز تو پہلے سے تیار ہے, صرف شو کرانی ہے. صرف کیا کرانی ہے؟ شو کرانی. جبکہ سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کو پہلے مینیپولیٹ کر کے سیدھا پتلا کر کے پھر اس کو آپ سامنے لے کر آئیں گے نا, ایک دم تو آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پاس 10,000 کسٹمر کے کمنٹس پڑے ہوئے ہیں, ذرا بتائیے کتنے کمنٹ پازیٹیو ہیں کتنے کمنٹ نیگیٹو ہیں؟ تو یہ کام 2 منٹ کا نہیں ہے. جبکہ ٹیبل کی شکل میں اگر میں نے بنایا ہو ٹرو یا فالس, تو یہاں کسی کا ٹرو کسی کا ٹرو کسی کا فالس کسی کا فالس, اور میں ایسے کہتا ہوں سارے ٹرو لے آؤ تو 2 منٹ لگائے گا ٹرو اٹھانے میں. اس کے لیے ٹرو ڈھونڈنا مشکل, کیونکہ اسے تو ایک ورڈ ڈھونڈنا ہے بچے, ایک لفظ ڈھونڈنا ہے. جبکہ کمنٹس میں اتنی بڑی دنیا لکھی ہوتی ہے, اس کو ڈھونڈنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از دا ایزیئر ڈیٹا مینجمنٹ. ڈیٹا کو مینیج کرنا بھی آسان ہوتا ہے. کین بی ایزیلی انٹیگریٹڈ انٹو دی بزنس اور پروسیسز. بھلے یہ آپ کا کام تھوڑا لمبا ہے, پروسیس میں انٹیگریشن سے مراد ہے 2 چیزوں کو آپس میں جوڑنا. تو انشاءاللہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں آپ پڑھیں گے 2 ٹیبلوں کو آپس میں جوڑا کیسے جاتا ہے. کیا پڑھیں گے؟ 2 ٹیبلوں کو آپس میں جوڑا کیسے جاتا ہے, ان کو جوڑنے کا انداز. وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے, بڑے آرام سے مینیج کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ اس طرح ڈیٹا ٹیبل ایسے بنتے ہیں. یہ ٹیبل اس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں, اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے ان سب کا آپس میں. یہ میں نے فزیکل آپ کو ویو دکھایا ہے. جو ڈیٹا بیس پروگرامر ہوتے ہیں وہ اسی طرح کام کر کے پروگرام کے اندر سسٹم کو اس طرح سے آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. جی بچے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ انٹیگریشن تو آپ کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, لیکن انٹیگریشن کرنا آسان نہیں ہوتا. انٹیگریشن کی جا سکتی ہے لیکن انٹیگریشن کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ ڈس ایڈوانٹیج میں آئے گا. فلیکسیبلٹی, انفلیکسیبلٹی. بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, آپ اپنی مرضی سے جیسے ٹیکسٹ میں آپ چیزوں کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں, یہاں ماڈیفائی کرنا آسان نہیں ہے. دا اسٹرکچر ڈیٹا کین بی انفلیکسیبل ان ٹرم آف اکوموڈیٹنگ نیو ٹائپ آف ڈیٹا. ایک نئی ٹائپ آف ڈیٹا کو آپ آرام سے مینیج نہیں کر سکتے. یعنی بچے اسی ڈیٹ میں, یہ دیکھیں ذرا, میں ڈیٹ یوں لکھنا چاہتا ہوں 07/07/2002, میں یہ والا فارمیٹ اتنی آسانی سے مینیج نہیں کر سکتا. بڑا لمبا کام ہے, مجھے ساری کی ساری محنت کر کے, اور ممکن ہے کہ میری ڈیٹا بیس مجھے اجازت ہی نہ دے اس فارمیٹ کو فالو کرنے کی. کیونکہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں, یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سب چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فارمیٹ کے ساتھ. یہ ڈیٹا کی نیچر نہیں ہے, یہ ڈیٹا کا فارمیٹ ہے. جی, as the change to the schema or data model require significant changes to entire database. یعنی ایک جگہ تبدیلی کریں تو پورے ڈیٹا بیس میں تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے سم ٹائم. جی بیٹے. نہیں بچے, الٹیمیٹلی کوئی بھی نہیں چلے گا. جو یہ فکس اسکیما ہے نا, تو ڈیش لگا ہوا, یہاں فل اسٹاپ لگا دیں گے تبھی نہیں کمان بنے گا. یہ پورا کا پورا سسٹم اس وقت ایک فکس کے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا وہ ہو آدھا وہ ہو, وہ نہیں مینیج کرے گا اس کو.
ہاں تو وہ بچے وہی فارمیٹ ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایک مرتبہ آپ نے ایکسل میں بتا دیا، لیکن ایکسل کے اندر عیاشی ہوتی ہے کیونکہ ایکسل ڈاٹا بیس نہیں ہے. ایکسل از ناٹ اے ڈاٹا بیس، ایکسل از اے سمپل سافٹ ویئر. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ ایکسیس استعمال کریں، مائکروسافٹ ایکسیس، وہاں آپ نے ایک مرتبہ ٹیبل کا فارمیٹ مینیج کر دیا تو پھر آپ اس کو چینج، ایون دو ایکسل بھی اتنی آسانی سے آپ کو اجازت نہیں دیتا فارمیٹ چینج کرنے کی، حالانکہ وہ ڈاٹا بیس نہیں ہے. ہائی اسٹور کاسٹ فار لارج ڈاٹا. بیٹے پلیز دھیان سے، یہ نہیں کہہ رہا ہر دفعہ ہائی کاسٹ ہوگی. کاسٹ کب بڑھے گی؟ جب ڈیٹا بہت زیادہ ہوگا. جتنا بڑھتا جائے گا اتنی کاسٹ بڑھتی جائے گی. ایک بات آپ نے زندگی بھر کے لیے یاد رکھنی ہے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیشہ ویریبل ڈیٹا کی بات کرتا ہے. ہمیشہ ویریبل سے کیا مراد ہے؟ جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا جائے گا کمپلیکسٹی بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا جائے گا کاسٹ بڑھتی جائے گی. یہ بات یاد رہے گی. Large relational database requires significant storage resources. Data migration challenges. What is migration? ایک ڈیٹا بیس سے ڈیٹا دوسری ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر کرنا. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. What is data migration? Transformation of data from one database to another database. اسے کہتے ہیں ڈیٹا مائگریشن. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ٹرانسفارمیشن آف ڈیٹا فرام ون ڈیٹا بیس ٹو اندر ڈیٹا بیس. ایک ڈیٹا بیس سے ڈیٹا نکال کر دوسرے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ اتنا آسان نہیں ہے. جی کیا لکھا ہوا بچے ذرا پڑھ لیجئے. موونگ اسٹرکچر ڈیٹا بٹوین سسٹم کین بی کمپلیکس ایکسپینسو. Structured data require the use of the relational database and related technologies which can be expensive to implement and maintain. یعنی اس کے لیے اسپیشل سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے. کمپلیکس ریلیشن شپ مینجمنٹ. یہ بچے بھی میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی بھی ہے. یہ ہے کمپلیکس ریلیشن شپ مینجمنٹ. یعنی اس سارے کے سارے نظام کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے. اس سارے کے سارے سسٹم کو مینیج کرنا اتنا آسان، ریلیشن شپ بن جاتا ہے لیکن ریلیشن شپ کے بعد جو اس پہ ایررز آتے ہیں نا وہ انتہائی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. تو ملٹی ٹیبل ریلیشن شپ انکریز ڈیٹا بیس کمپلیکسٹی. یہ بچے یہ بار بار چیز تنگ تو کر رہی ہوگی لیکن میں نے کہا یہ آپ انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے پرفارم کریں گے ان چیپٹر نمبر 5. تو اس لیے کچھ باتیں ذرا انتظار کرنی پڑیں گی، کچھ چیزوں کا انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے میں نے درخواست کی تھی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ابھی اس کو صرف برداشت کرنا ہے. ابھی اس کو صرف سن لیا آپ نے، پڑھ لیا، یہ بار بار ٹاپک میں آ رہا ہے، بس لکھتے جائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم اس کو باقاعدہ کر کے سیکھیں گے کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے. ڈیٹا کوالٹی. دا اسٹرکچرڈ نیچر آف ڈیٹا کین سم ٹائم لیڈ ٹو مسنگ اور incomplete data, the data that does not fit cleanly into the defined schema leading to data quality issue. پر ایک بات، ہمارے اس کورس میں ڈیٹا کوالٹی کا لفظ تقریباً کو 1000 دفعہ آئے گا تقریباً. تو آج کے بعد نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، جب بھی ڈیٹا کوالٹی کا لفظ آئے گا 4 باتیں ذہن میں آنی چاہیے. اگر ڈیٹا کمپلیٹ ہو، ڈیٹا ریلائبل ہو، ڈیٹا ایکوریٹ ہو اور ڈیٹا کنسسٹنٹ ہو، یہ 4 چیزیں لازمی ہوتی ہیں ڈیٹا کی کوالٹی میں. یہ بات تقریباً پورے کورس میں یہ 1000 مرتبہ یہ لفظ آئے گا، تقریباً 1000 مرتبہ. اگر میں کہوں ڈیٹا کوالٹی میں پرابلم آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا ڈیٹا انکمپلیٹ ہے یا ڈیٹا ریلائبل نہیں. بھائی ریلائبل کسے کہتے ہیں؟ جس کا سورس ریلائبل نہیں ہوتا. یہ ڈیٹا کہاں سے آیا ہے نہیں پتا. آپ ڈیٹا کا سبجیکٹ کسی ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، ریلائبلٹی ہے نا، کیونکہ ٹیچر جس ادارے نے ٹیچر کو کھڑا کیا ہے، پہلے ادارے نے اس ٹیچر کے بارے میں جانا ہوگا نا، پھر ہی کھڑا کیا ہے. لیکن آپ کہیں جی میں تو انٹرنیٹ سے پڑھ رہا ہوں، تو انٹرنیٹ پہ کیا پتا کس نے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، صحیح لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ آپ انٹرنیٹ کے کسی ٹیچر سے بھی پڑھ رہے ہوں اور وہ کسی ادارے سے منسوب نہ ہو تو آپ کبھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا پتا اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا.
لیکن ادارے جب کسی چیز کے بارے میں کسی بندے کو کھڑا کرتے ہیں تو اداروں نے پہلی چھان پڑک کرنے کے بعد بندے کو کھڑا کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے۔ تیسرا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایرر ہو۔ ایکوریسی کیا ہوتی ہے؟ ایررز۔ اگر ایکوریسی نہیں ہے تو ایرر ہے، اور ایکوریسی ہے تو ایرر نہیں ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون کنسسٹنٹ، میں نے ابھی بتایا کہیں ڈیٹا کچھ اور لکھا ہوا، کہیں ڈیٹا کچھ اور لکھا ہوا، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ انکنسسٹنسی۔ تو یاد رکھیے ڈیٹا کوالٹی میں ہمیشہ یہ چار چیزیں آپ ہمیشہ پڑھیں گے۔ دا لاسٹ پوائنٹ، نو suitable for unstructured data cannot efficiently handle emails, images اور social media data۔ ڈن ہوگی بھائی بات؟ اب بچے گھر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے، گھر جا کے دھیان سے پڑھنی ہے۔ یہ کیوں پڑھنی ہے بچے؟ ممکن ہے ایگزام میں سوال اسٹرکچر ڈیٹا کا کسی خاص انڈسٹری سے آ جائے۔ میں نے تمام انڈسٹریوں کے حوالے سے کافی باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ فائنینشیل میں کیا کام ہوتا ہے، ریگولیٹری میں کیسے استعمال ہوتا ہے، فراڈ ڈیڈکشن میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے، بجٹنگ میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے، آٹومیٹڈ پے رول پروسیسنگ میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ پڑھنا ہے تاکہ پڑھنے کے دوران اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہ آئے تو کل آپ مجھ سے اس کا سوال پوچھ سکیں، اور اگر آپ نہیں پوچھتے تو ڈیفینیٹلی مجھے تو علم نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی ہے اور کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔